بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، مشرق وسطیٰ کے جنگ کے اس ماحول میں بھی اس وقت مختلف واٹس ایپ گروپس میں دو ویڈیوز نے آگ لگا رکھی ہے۔ ایک ویڈیو مریم نواز صاحبہ کے جہاز سے متعلق ہے، جس کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار مریم نواز صاحبہ کو جہاز کے ذریعے کسی خفیہ کارروائی کی ضرورت کیوں کر پیش آئی۔ دوسری ویڈیو ایک شرمناک ویڈیو کہلائی جا سکتی ہے، جس میں پاکستانی عوام کو بالواسطہ طور پر دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے کسی عمل کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، حالانکہ آئین پاکستان نے انہیں تنقید کا حق دے رکھا ہے۔ اور یہ ویڈیو ایک وفاقی وزیر صاحب کی ہے۔ اور تیسرا معاملہ ہے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ باتھ روم میں ہونے والے ایک عجیب و غریب واقعے کا، جس کے بعد انہوں نے سب کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کی حالت اس وقت بھی خطرے سے باہر نہیں بتائی جا رہی۔ کچھ لوگ ان کی بیماری کو پراسرار بیماری قرار دے رہے ہیں۔ کچھ جگہ پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو باتھ روم میں برین ہیمریج ہوا، جس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس وقت بھی ان کی حالت بڑی کرٹیکل ہے، بڑی نازک ہے۔ ان کے ساتھ کسی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اپریل 2022 میں، اس پر براہ راست سوالات سابق آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر اٹھے تھے۔ اعتراضات آئے تھے سامنے، انگلیاں ان کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ بڑے امپورٹنٹ آدمی تھے۔ اور پھر جب جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر ایک غیر اعلانیہ قسم کی پابندی ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، کسی سے وہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جب ان کی پراسرار بیماری سامنے آئی تو پھر اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ کیا وجہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں وہ انتہائی پراسرار انداز میں آہستہ آہستہ منظر سے غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں برین ہیمریج ہوا ہے، وہ کسی کو بھی پہچان نہیں پا رہے۔ بقول پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اور خاص طور پر مراد سعید صاحب کی جو کتاب سامنے آئی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ تمام تر اہم ترین معاملات کے گواہ ہیں، جو کچھ اپریل 2022 سے لے کر اس سے اگلے برس تک پاکستان کے اندر ہوا اور کیسے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد پورے کا پورا الیکشن چوری کر دیا گیا۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ نہ ہی تو آپ الیکشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ معاشی پالیسی کے اوپر بات کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ خارجہ پالیسی کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پاکستانی عوام کو اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اسی ماحول کے اندر جو مریم نواز صاحبہ کا جہاز ہے، وہ ایک بار پھر اس جہاز میں خاص طور پر جو کارروائی ہے وہ ایک بار پھر آ رہی ہے سامنے۔ یہ طیارہ جس کو یہ جو مریم نواز صاحبہ کا 13 سیٹر ہے، جو ہے وہ طیارہ ہے، اور اس کا نام ہے جناب گلف سٹریم G500 ماڈل 2019 ہے۔ اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ ایئر پنجاب کے لیے منگوایا گیا ہے، لیکن تاحال یہ پاکستان کے اندر رجسٹر نہیں ہوا، BBC کی خبر کے مطابق بھی۔ اور اس نے ایک پراسرار پرواز کی ہے لاہور سے لاہور ہی کے اندر، جو کہ مبینہ طور پر 3 گھنٹے کی تھی۔ اور پھر کل مختلف ایکس اکاؤنٹ سے اس قسم کے ٹویٹس سامنے آنا شروع ہو گئے کہ ایم سے نام شروع ہونے والی ایک پنجاب حکومت کی اہم ترین شخصیت ہیں، جو کہ زخمی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ان کے چوٹ لگی ہے اور وہ لاہور کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کا طیارہ، پہلے اس قسم کی خبریں آئیں، کچھ غیر مصدقہ دعوے کیے جاتے رہے کہ ان کا طیارہ لاہور سے آسٹریا کے شہر ویانا کی جانب روانہ ہوا ہے۔ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، اس کی تردید بھی سامنے آئی۔ اور پھر اسی دوران اس قسم کی خبریں ایک ترتیب کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ جناب ایک شخصیت زخمی ہوئی ہے۔ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ 3 گھنٹے جہاز نے لاہور کے اندر پرواز کرتے ہوئے کیا خفیہ کارروائی کی ہے۔ اور پھر اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیا جو اسپیشل جہاز ہوتے ہیں، کیا ان کے ذریعے منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے، ان جہازوں کی چیکنگ ہوتی ہے یا نہیں۔ سینئر صحافی فہیم اختر ملک صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال ایک ایسے وقت کے اندر سامنے آیا ہے جب
ایک ویڈیو وائرل ہے تقریباً 1 منٹ 28 سیکنڈ کی سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپس میں خاص طور پر، یہ پہلے سن لیں۔ میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے ہاتھ پر جو چوٹ لگی وہ ایک ایسی فلائٹ سے لگی جو فلائٹ لاہور سے چڑھی اور لاہور میں ہی واپس اتری۔ ایک غور سے سننا ہے آپ نے، لاہور سے ٹیک آف کیا، لاہور ہی لینڈ کیا، وہ فلائٹ 3 گھنٹے 14 منٹ فضا میں رہی۔ یہ 3 گھنٹے 14 منٹ فضا میں کیا کرتی رہی یہ فلائٹ، یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ پوچھ کر یا سوچ کر مجھے بتائیں گے۔ یہ اب میں آپ کو فلائٹ ڈیٹا دکھا رہا ہوں جو بالکل مصدقہ ہے، اس جہاز کا فلائٹ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس سے آپ کو اب اندازہ ہوگا کہ ہم آپ کو غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ وہ فلائٹ ہے جس کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اڑی لاہور سے، لاہور میں ہی اتری اب سے چند دن پہلے، اور یہ وہ مومنٹ ہے جس میں باجی کا بازو جو ہے وہ ہمارے ذرائع کلیم کر رہے ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو حکومت اس کو نگیٹ کر دے، ہم ان کا جو ورژن ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ لیکن جب ہم نے کہا تھا تو آپ کو شاید لگا ہو کہ ہوائی بات کی، تو ہم نے اب آپ کے سامنے ثبوت رکھا ہے کہ یہ وہ فلائٹ ہے جو لاہور سے ہی اڑی اور لاہور ہی واپس اتری، مطلب کہ کہیں اور انہوں نے نہیں جانا تھا۔ 3 گھنٹے ہوا کے اندر چکر لگائے اور اس کے بعد واپس آ کر انہوں نے ظاہر ہے جو ان کے عملے کے لوگ تھے ان میں سے ہمیں کہیں سے پتا چلا کہ ان کا بازو اس دن اس فلائٹ کے بعد زخمی ہوا ہے۔ ہمارے پاس یہ بالکل اطلاع نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اور اس جہاز میں کون سوار تھا، بالکل بہت ہی کانفیڈینشیل وہ انفارمیشن تھی۔ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس مقام تک نہیں تھے جہاں سے یہ پتا چلے کہ اس فلائٹ کے اندر اور کون سوار تھا، کتنے لوگ سوار تھے، وہ فلائٹ کہاں جا رہی تھی، یہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں۔ یہ بات طے ہے لاہور سے اڑی اور لاہور واپس اتر گئی، رستے میں وہ کہیں پر نہیں گئی۔ یہ فلائٹ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے۔ اچھا، یہ اب اس فلائٹ کی پراسراریت یہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ 3 گھنٹے 14 منٹ وہ لاہور کے اندر فضا میں رہی یہ فلائٹ پرواز، اور اس دوران 3 گھنٹے 14 منٹ تک جہاز کے اندر کیا ہوتا رہا، اور پھر اس قسم کی خبریں کیوں سامنے آئیں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ہاتھ ہے وہ زخمی ہے۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں جو کہ عظمہ بخاری صاحبہ کی ایک ٹویٹ سامنے آئی اسی قسم کی خبروں کے تناظر میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ بغیر تصدیق کے خبر اڑا دی جائے، یہ خبر قطعاً غلط ہے۔ سی ایم لاہور میں موجود ہیں اور امن و امان سے متعلق میٹنگز میں مصروف ہیں۔ اسی طرح بہت مہینے پہلے کی ایک شٹیکا کی تکلیف کے دوران بھی دفتری امور نپٹاتے ہوئے کلپ کو نیا بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا۔ غلط پروپیگنڈا تو گندا دھندا ہوتا ہے۔ اور جی ہاں، یہ وہی عظمہ بخاری صاحب ہیں لاہور سے جب صحافی کو اٹھا لیا گیا تو موصوف کیا فرما رہی تھیں اور کس طرح سے اس کی توجیہ بھی یہ پیش کر رہی تھیں کہ کیوں کر ایسا ہوا، اور پھر یہ خود بعض مواقع کے اوپر صحافیوں کو دھمکیاں بھی دے چکی ہیں کہ اگر آپ نے اس قسم کے سوالات کیے تو پھر اپنی نوکری کے حوالے سے کیا ہوگا، اس پر پھر مجھ سے گلہ نہ کیجیے گا، وہ یہ بات کر رہی ہیں، اور جو کہ خود بھی کئی دفعہ فیک نیوز آگے پھیلانے میں جناب شریک رہی ہیں، ماضی میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف پنجاب چیپٹر کا بھی ایک بیان آیا کہ عزت مآب محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ غلط پروپیگنڈا دراصل ایک غلط دھندا ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا ہمیشہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اور جھوٹ زیادہ دیر تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شٹیکا کی تکلیف کے باوجود فارم 47 کے نتیجے میں مسلط کی گئی وزیر اعلیٰ سرکاری امور نمٹانے میں مصروف تھیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی مسئلہ شٹیکا کا تھا جو عموماً کمر اور ٹانگ سے متعلق اعصابی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس کے مظاہر بازو میں کیسے ظاہر ہوگے؟ کمر یا ٹانگ پر پہنا بریس شاید ٹک ٹاک میں دکھانے سے دقت ہوتی، یا ڈاکٹر بھی شاید جو ہے وہ میٹرک ڈراپ آؤٹ تھا، مشکل سے بیماری کا نام بتا دیا لیکن اس کی کڈنی نے دھوکہ دے دیا اور وہ مکمل معلومات فراہم نہیں کر سکا، اس لیے آپ کی بیبی کو تعلیم سے چڑھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے بیانیے گھڑے جاتے ہیں جن میں بنیادی طبی اور منطقی حقائق کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کسی بھی دعوے یا وضاحت سے پہلے مکمل معلومات حاصل کر لی جائیں، کیونکہ ادھوری معلومات پر مبنی بیانیہ نہ صرف کمزور ہوتا ہے بلکہ فوراً بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یہ جناب کہا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اور اس وقت اس صورتحال کے اندر جب جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں خبریں کہ ان کی حالت تشویشناک ہے اور برین ہیمریج انہیں ہوا ہے، واش روم میں انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا، جس کے بعد فوری طور پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس وقت وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دعووں کے مطابق اس وقت وہ کسی کو پہچاننے کی حالت میں نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے قریبی اہل خانہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان پا رہے، اور کوئی اس پر سرکاری ادارہ یا مستند ذرائع ایسی اس کی تصدیق جو ہے وہ
جو ہے وہ نہیں کر رہے، لیکن اس کے اوپر جو صحافی اسد اللہ خان ہیں وہ بھی ولاگ کر رہے ہیں، لاہور کے دیگر جو صحافی ہیں وہ بھی جناب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جناب اس قسم کی خبریں جو ہے وہ بلا وجہ وائرل نہیں ہو رہی، کچھ ایسا بڑا ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب میں نے کہا کہ کن کن معاملات میں انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں، اور پھر سینئر صحافی احمد فراز صاحب نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اعلانیہ مارشل لا بھی رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک غیر منتخب جعلی حکومت کا نام نہاد وزیر قانون ٹی وی پر آ کر یہ دھمکیاں دے کہ آپ ہماری امکانہ خارجہ پالیسی پر بات نہیں کر سکتے۔ اندازہ کیجئے خارجہ پالیسی کے یہ وہ چیمپئن ہیں جنہوں نے میرے اغوا کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر کہا تھا کہ احمد فرحات کا مقدمہ اب آزاد کشمیر میں چل رہا ہے اور وہ غیر ملکی علاقہ ہے، اور اس پر بھارتی میڈیا نے کئی دن پروگرام کیے تھے کہ ان کے وزیر قانون نے ہمارا موقف جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، اور کس کی چیز کے اوپر انہوں نے بات کی کہ آئین پاکستان اس بات پر تبصرے کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے ملک سے تعلقات کیسے ہوں گے۔ سن لیں موصوف کیا فرما رہے ہیں۔ آپ سے بات کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ حکومت کی پالیسی بڑی فیئر رہی ہے اور رہے گی بھی۔ صحافت کا پیشہ ایسا ہے، اور خاص طور پہ جو انفارمیشن کا فلو ہے جس طرح سے آج کل ہے، یہ ہر شخص کا حق ہے، پاکستان میں رہنے والے شخص کا، کہ اس تک ٹھیک انفارمیشن پہنچے، اور ہر شخص کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے دل کی بات جو ہے اس کا اظہار کر سکے، لیکن آئینی حدود و قیود کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب آپ چھوڑیں گے تو پھر اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ کیوں فوجداری مقدمہ درج کر دیا گیا، پروسیکیوشن شروع کر دی گئی ہے، دیکھیں جی اب عدالت میں معاملہ کیوں لے جایا گیا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ زیادتی صرف تب ہوتی ہے جب یہ ریڈ لائن جو آئین نے ڈرا کر دی ہے، جب ہم اس کو کراس کرتے ہیں، اور اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجودہ جو تناظر میں بات کر رہا تھا کہ جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اور اس کے تعلقات ہیں جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ، تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں۔ آئین پاکستان یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیں، اور ایک بار نہیں، تین چار بار، ذرا فرمائیے نا۔ اور اس کے بعد آئین پاکستان یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ راتوں رات الیکشن کے نتائج بدل دیں، جعلی فارم 47 کی حکومت بنا کر آپ بٹھا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئین سے غداری کے مترادف ہے، اس طرح سے مینڈیٹ کو بدل دینا چوری کر کے۔ اس کے اوپر تو کبھی آپ نے بات نہیں کی کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہے تو ایران کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے تو پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ یہ کام آپ ریاست پہ چھوڑ دیں اور ریاست پہ اعتماد کریں۔ اس پہ ہنس رہے ہیں دوسرے تارڑ صاحب، چھوٹے تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے۔ کانٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ، جو کہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ یہاں پہ زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، وہ بھی آپ کو پابند کرتا ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے اور اس طرح کے جو تبصرے ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتے۔ فریڈم اس کی ایکسپریشن وجہ سے اگر ایسی صورت میں ریاست اگر قانون کو حرکت میں لائے گی تو وہ بھی غیر ضروری سمجھا جائے اور کہا جائے کہ نہیں جی یہ اب زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بیٹھ کے بھی ڈسکس کرنی چاہیے، اور ہر پروفیشن کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ قانون کے دائرے میں رہتے، یہ وکلا ہیں، وکلا۔ ایک وکیل قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا، اور یہ وکیل ہیں اعظم نذیر طاہر صاحب، اور آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر موصوف اس قسم کی توجیہات پیش کر رہے ہیں۔ ایک غیر آئینی، ایک جعلی حکومت کے اندر وہ وزیر ہیں، اور عوام کو وہ بالواسطہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یعنی وزیر قانون صاحب کا اقبال مزید بلند ہو، یعنی ریاست پہلے عوام کو یہ بتائے کہ افغانی جو ہیں وہ مجاہدین ہیں تو ہم اسے مان لیں، پھر یہ بتایا جائے کہ نہیں افغانی دہشت گرد ہیں، پھر اسے بھی مان لیں، پھر یہ کہا جائے کہ ہم طالبان کے باپ ہیں، پھر اسے بھی مان لیا جائے، پھر کہا جائے کہ طالبان جو ہیں وہ دہشت گردوں کے باپ ہیں تو پاکستانی عوام اسے بھی مان لیں۔ اور اس دوران تقریباً 1 لاکھ کے قریب باوردی اور سویلین عوام جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور کوئی کروڑوں ڈالر کی پاکستان کی اکانومی دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے متاثر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود عوام سوال نہ کرے۔ تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تو اصل مالکان نے روزی روٹی لگا رکھی ہے نا، آپ کی تو طارڑ صاحب روزی روٹی یہی ہے، آپ نے یہ سب کچھ بولنے کے لیے، لیکن جس پاکستانی عوام سے روزانہ کی بنیاد پر روزی روٹی چھینی جا رہی ہے وہ بولیں بھی نہ۔ یہ تو جناب بڑا کمال ہو گیا۔ یعنی یہ ہے اس وقت اس موجودہ حکومت کی صورتحال ہے کہ ہر معاملے کے اوپر ان کے جو وزراء ہیں وہ آ کر براہ راست اور بالواسطہ طور پر پاکستانی عوام کو، صحافیوں کو
آواز اٹھانے والوں کو، تنقید کرنے والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. ذرا دیکھیے نا، جب جس امریکہ کے پیچھے آپ چلے ہوئے ہیں وہ امریکہ ملک میں کیا کرتا ہے. خارجہ پالیسی کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دی ہیں وہاں کے اخبارات نے، وہاں کے میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے. تو کیا ہوا؟ انہیں پکڑ کر اندر کر دیا اور ان کے اوپر کیسز اور انہیں اس قسم کی دھمکیاں دی گئیں جو موصوف آپ فرما رہے ہیں. عوام وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں اور قاتل قرار دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا. تو اس کے اوپر تو کبھی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. لیکن آج آپ یہاں پر دو مزید لوگوں کو ساتھ بٹھا کر براہ راست طور پر پاکستانی عوام کو دھمکاتے ہیں. یہ انتہائی شرمناک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.